السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے بالکل لوگ اب پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں، باقاعدہ طور پر وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اب تو ایک دوسرے کو یہ ننگا کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم ویڈیوز میں کہا کرتے تھے شاید غیر مقلدین اس پر کہتے تھے، یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اب تو خود غیر مقلدین ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں جس میں وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک دوسرے کو ننگے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک دوسرے کو ننگا کرنا کیا بتاتا ہے کہ وہ چیزیں چھپی ہوئی جو پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، یہ چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے نا، اب وہ یہ ننگے ہو گئے، ان کو ننگا کر دیا ایک دوسرے کو، ساری وہ چیزیں ظاہر کر دی، چھپی ہوئی چیزیں سامنے آ گئی۔ اب تو کہتے ہیں ہم تو پریشان ہوں گے کہ بھائی یہ تو کیا ہوا، ہم تو لوگوں کو ابھی تک بیوقوف بنا رہے تھے، اب تو یہ خود ہمارے ہی اٹھ کر ہمیں ننگا کر رہی۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی ہم کس منہ سے کسی کو اہل حدیث ہونے کی دعوت دیں۔ اب جسی کو کہیں تمہارے اہل حدیث تو اس سے ہیں، ان کی تو حقیقت تو یہ تو کل تو کہہ رہا تھا ہم حق والے ہیں، آج دن کی حقانیت یہ سامنے آ گئی ہے۔ یہ تو کہتا ہے ہمارے پاس دلائل ہیں، ان کے دلائل کی حقیقت تو یہ سامنے آ گئی۔ تو اب کہتے ہیں ہم کسی کو کس منہ سے دعوت دیں، اس قابل ہی نہیں ہے کسی کو ہم اہل حدیث بنا کے دعوت دیں، کیونکہ اب بات تو کھل گئی ہے۔ یہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویڈیو بھی پیش کرتا ہوں، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پیش کرتا ہوں، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا جس میں غیر مقلد پریشان ہے بیچارہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیے کہ اب مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ عبداللہ ناصر الرحمانی کہتے تھے نا کہ ان کے متعلق یہ شیئر کرتے تھے، پھر پتہ نہیں اس نے خود کہا مجھے ذہن میں نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنے کفن پر بھی اہل حدیث نام لکھواتا، لیکن اب یہ اہل حدیث نام سے بھی تنگ آ چکے ہیں، اس سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ لفظ اہل حدیث سے تنگ ہے غیر مقلدین۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، خود غیر مقلدین اس چیز کو مان رہے ہیں، خود غیر مقلدین اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اہل حدیث لفظ سے بھی غیر مقلدین اب جان چھڑانے والے ہیں۔ جس طرح انہوں نے وہابی لفظ سے جان چھڑانے کے لیے اپنا نام اہل حدیث رکھوایا، اب لفظ اہل حدیث سے بھی غیر مقلدین تنگ آ چکے ہیں کہ بھئی اس لفظ کو بھی کسی نہ کسی طرح چھوڑا جائے۔ اب یہ تحریر دیکھ لیں، پھر میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے، دیکھا کہ ادارے جن میں لفظ اہل حدیث موجود نہیں، یعنی وہ ادارے گنوائے ہیں جن میں لفظ اہل حدیث چھوڑ دیا گیا ہے۔ آگے لگا شیخ عبداللہ ناصر الرحمانی حافظ اللہ نے چند سال پہلے ایک نکتہ اٹھایا تھا کہ ہمارے ادارے اہل حدیث نام کیوں استعمال نہیں کرتے، یعنی عبداللہ ناصر الرحمانی نے اس چیز کو مانا کہ ہمارے ادارے لفظ اہل حدیث کو نہیں استعمال کرتے۔ آگے لکھا اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کی طرف سے یہ آوازیں آتی رہتی ہیں کہ دیکھیں فلاں لوگ اپنے ناموں میں اہل حدیث لفظ استعمال نہیں کرتے۔ آئیں اس قسم کے کچھ اداروں کی فہرست ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، حال ہی میں عقیدہ و منہج پر متفقہ اعلامیہ نشر کرنے والی لجنہ کے لجنہ کے لیٹر پیڈ پر لجنۃ الافتاء والبحث العلمی، ٹھیک ہے، اور کلیۃ القرآن اور مرکز الاصلاح وغیرہ 4-5 نام موجود ہیں، لیکن لفظ اہل حدیث کہیں موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ابو یحییٰ نورپوری صاحب اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اور ان کے تلامذہ ہر وقت اس چیز کی اہمیت بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے چینل اور ادارے دونوں کا نام الاصلاح ہے، لفظ اہل حدیث کدھر ہے؟ یعنی یہ بھی لفظ اہل حدیث نہیں استعمال کر رہے۔ نمبر 3، گوجرانوالا سے بعض اہل علم پوری دنیا کا منہج ناپ رہے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں یہ عمر صدیق کی طرف اشارہ ہے کیا؟ ان کے اداروں کے نام دیکھیں، دار ابی طیب، ام القرا وغیرہ، لفظ اہل حدیث کدھر ہے؟ یعنی اہل حدیث لفظ کدھر گیا ہے؟ آئے لکھا نمبر 4 پر الوفا التربیہ والتعلیم نامی ایک ادارہ ہے جن کے ہاں اہل حدیثیت اور سلفیت کا معیار کافی مشکل ہے، اس ادارے کے لوگو نام وغیرہ میں لفظ اہل حدیث کدھر ہے؟ کہا کہ یہاں بھی اہل حدیث لفظ نہیں ہے، اور چیزیں بھی وہ آ رہی ہیں سامنے، آپ دیکھیے گا۔ نمبر 5 پر لکھا کہ معروف ٹی وی چینل پیغام، اسی طرح ایک اور چینل ہے الاحسان، ان میں لفظ اہل حدیث کدھر ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر 6، اس کے علاوہ زمزم ٹرسٹ، اسوا فاؤنڈیشن، المدرار وغیرہ، یہ سب وہ نام ہیں جو ادارے ہیں جن میں وقتاً فوقتاً اہل حدیث کبار و صغار علماء کرام نظر آتے رہتے ہیں، ان میں لفظ اہل حدیث کدھر ہے؟ نہیں ہے۔ نمبر 7 پر لکھا کراچی میں شیخ عبداللہ ناصر الرحمانی جیسے مشائخ کی طرف نسبت رکھنے والے کئی ایک ادارے ہیں
جیسا کہ المدینہ اسلامک سینٹر، البیان یونیورسٹی، مجلۃ البیان، اذان انویسٹس، الہجرہ، البروج وغیرہ، ان میں لفظ اہل حدیث کدھر ہے؟ کچھ اور انسٹیٹیوٹس بھی میری نظر میں آ رہے ہیں جن سے منسلک نوجوان ہر وقت اس قسم کے راگ الاپتے رہتے ہیں، جیسا کہ الناجحون، تلمیذ الحافی، مبارک اکیڈمی وغیرہ، ان میں لفظ اہل حدیث کدھر ہے؟ اب یہ چیزیں ساری وہ بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ اب لفظ اہل حدیث سے تنگ آ چکے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، لفظ اہل حدیث استعمال نہیں کر رہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ نمبر 9 پر لکھا کہ شیخ رحمانی حافظ اللہ نے ایک نام دفاع علماء کا ذکر کیا تھا۔ انہیں لوگوں نے اپنی پرانی تنظیم کی بحالی سے پہلے نئی تنظیم بنائی تو اس کا نام دفاع اسلام و پاکستان رکھا تھا، لفظ اہل حدیث سے ہی بے وفائی کی وجہ۔ اگر سوالیہ انداز میں لکھا کہ لفظ اہل حدیث سے ہی بے وفائی کی وجہ کیا ہے؟ 10ویں نمبر پر لکھا جتنے نئے تعلیمی ادارے منظر عام پر آ رہے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز کے پلان بن رہے ہیں، کسی ایک کے نام میں لفظ اہل حدیث دکھا دیں۔ الغرض لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہر وقت دوسروں کو یہ سکھاتے اور سمجھاتے رہتے ہیں کہ لفظ اہل حدیث کا استعمال بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے، لیکن خود اپنے اداروں کے ناموں سے وہ سب غیر اہل حدیث نظر آتے ہیں۔ کیا یہ سارے لفظ اہل حدیث سے شرمندہ لوگ ہیں؟ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ اسی نظر سے آپ انڈیا حتیٰ کہ سعودیہ کے اداروں پر بھی نظر ڈالیں تو اس سے بہت مختلف صورتحال نظر آئے گی جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کی طرف سے بنا دی جاتی ہے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ جتنی تفصیلات اور توجیہات اپنے لیے سوچی ہوتی ہیں، اگر اسی طرح وسعت و گنجائش سے دوسروں کے مطابق سوچ لیا جائے تو بہت سارے اختلافات کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہی تو بات ہے۔ اپنے لیے فقیہانہ نکات اور دوسروں کے لیے سطحی اتہامات، ماخوذ عقیدہ و منہج پر متفقہ اعلامیہ کا مطالعہ اور کچھ گزارشات۔ تو ناظرین کرام یہ چیز جو سامنے آئی نا یہ بڑی زبردست ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غیر مقلدین اب ان اہل حدیث کی ان لڑائیوں سے پہلے آپ ایک چیز اور دیکھ لیجئے۔ دیکھیں انہوں نے جو ویڈیو بنائی جو ہم آپ کو ویڈیو سنانے والے ہیں اس سے پہلے آپ تھمبنیل دیکھ لیں۔ تھمبنیل پر انہوں نے جو چیز لکھی وہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جو تھمبنیل لگایا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تاکہ سمجھ میں بات آئے۔ یہ دیکھیں یہ عمر صدیق کی تصویر ہے اور ہشام بن ظہیر کی تصویر لگا کر اوپر لکھا کہ ان دونوں کی لڑائی اہل حدیث کو لے ڈوبی۔ ان دونوں کی لڑائی اہل حدیث کو لے ڈوبی۔ اب یہ غیر مقلد خود اہل حدیث ہیں وہ جنہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں کہا اب آگے جو ویڈیو میں وہ کہتے ہیں وہی بات کہ ہم کس منہ سے کسی کو اہل حدیث ہونے کی دعوت دیں۔ اب دیکھ لیجئے کس منہ سے ہم لوگوں کو اہل حدیث ہونے کی دعوت دیں۔ یہ جو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے اور سر عام چوکوں میں ایک دوسرے کی پگڑی کو اچھالا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو چوکوں چوراہوں میں ننگا کیا جا رہا ہے، تو بتائیے وہ کہتا ہم اس کا کچا چٹا کھول دیں گے، وہ کہتے جی فلاں کی ڈگریاں جعلی ہیں۔ اب یہ رو رہے ہیں کہ بھائی اب ہم کس منہ سے غیر مقلدین یعنی لوگوں کو غیر مقلد بنائیں، اہل حدیث بنائیں، کیونکہ اب تو انہوں نے خود اپنے آپ کو ننگا کر رکھا ہے، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب کیا بتائیں، لوگ تو بتا دیں گے نا کہ بھائی ہم کیسا میں اہل حدیث بنوانا چاہتے ہو، ایسا کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں، جھوٹ بولے، فراڈ، اور لوگوں کو کہ کوئی دلیل نہیں، دلائل موجود ہیں، دلال چھپاتے پھریں، ایسا اہل حدیث بنوانا چاہتے ہو؟ تو یہی تو اب غیر مقلد رونا رو رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لفظ اہل حدیث سے تنگ آ چکے ہیں، دوسرا ان کی حقیقت اس قدر کھل چکی ہے، وہ عوام جو بیچارے جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا یہ نچلی سطح کے، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم لوگوں کو جو جذباتی باتیں سنا کر اہل حدیث بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کس منہ سے لوگوں کو اہل حدیث بنوائیں؟ اب تو اہل حدیث کی پوری حقیقت ہی کھل کر رہے گی نا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔